بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات کے ہیں، یعنی اس رات کو نجات کی رات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس رات کو مسلمان عبادت و ریاضت میں گزار کر جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس برکت والی رات میں سال بھر میں ہونے والا ہر حکمت والا کام، جیسے رزق، زندگی، موت اور دیگر احکام، ان فرشتوں کے درمیان بانٹ دیے جاتے ہیں جو انہیں سر انجام دیتے ہیں، اور یہ تقسیم ہمارے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ بے شک ہم ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ کئی احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان تو ایسا مہینہ تھا جس کے روزے فرض تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں، لیکن بقیہ 11 مہینے سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں فرماتے تھے۔ آخرکار کوئی سبب اور وجہ تو ہوگی، اور کوئی تو خیر اور برکت کا پہلو ایسا ہوگا جو ماہ شعبان کو ایسی فضیلت و بزرگی عطا کی گئی۔ ابن جریر طبری جامع البیان میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں ایک سال کا حال لکھ دیا جاتا ہے، اور زندوں کا نام مردوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور حج کرنے والوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کمی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے سوچا شاید آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پہ نگاہ التفات فرماتا ہے تو بخشش طلب کرنے والوں کو بخش دیتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض و کینہ رکھنے والوں کو ویسا ہی رہنے دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں،
اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں خصوصی طور پر بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1 عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، اور نمبر 4 عرفہ 9 ذی الحج کی رات۔ احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن سے توبہ نہ کرنے والوں کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور اس کی جدو عطا بہت عام ہوتی ہے، اور غروب و آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمت کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس رات بھی درج ذیل طبقات کو مغفرت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ شرک کرنے والا، بغض و کینہ اور حسد رکھنے والا، ناحق قتل کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، والدین کا نافرمان، عادی زانی، قطع رحمی والا، مذکورہ بالا اعمال سیئہ کے ارتکاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بندہ انہی ظلمات میں بڑھتا رہے اور اپنے رب سے مایوس ہو جائے، بلکہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے کس بے پناہ حاضر ہو اور توبہ کا درخواست گار ہو، تو اس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر دم کھلے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے کو امید دلائی ہے، فرمایا سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو برے اعمال کے باعث اس کے دل کے اندر نیک اعمال و عبادت سے عدم دلچسپی جنم لیتی ہے۔ اگر بندہ اپنی اصلاح نہ کرے تو عبادت سے یہ محرومی بڑھتے بڑھتے توفیق کے سلب کیے جانے پر منتج ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر اس کا قلب گناہوں کے اصرار کے باعث حلاوت و ایمان سے محروم ہو کر طریق و سیاہ ہو جاتا ہے، جو دائمی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے نار و جہنم کا ایندھن بنے۔ چنانچہ ذات حق تعالیٰ نے انہیں اس انجام بد سے بچانے کے لیے اپنی مغفرت و بخشش کو عام کرتے ہوئے دروازہ توبہ کھولنے کا اعلان کیا کہ جو کوئی توبہ کی راہ کو اختیار کرے گا تو وہ اسے ایسے معاف کرے گا گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس کو درجہ محبوبیت میں رکھے گا۔ واضح رہے کہ دعاؤں کی قبولیت والی اس رات میں دعاؤں کی قبولیت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا کی قبولیت کی شرائط کا اچھی طرح لحاظ رکھا جائے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی چند باتیں شرط ہیں، دعا مانگتے ہوئے ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، پہلی شرط یہ ہے حرام سے اجتناب۔ حدیث کے مطابق جس کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ حرام کا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو طویل سفر کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ گندا اور غبار آلود ہو جاتا ہے، اور اس پر گندگی کی حالت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلا کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس سب حرام ہے اور اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو تو اس کی دعا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ دوسری شرط یہ ہے توجہ سے دعا کرنا، یعنی دل کی توجہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ غفلت میں صرف رٹے رٹائے دعائے کلمات زبان سے ادا کیے جائیں اور دل حاضر ہی نہ ہو، کیونکہ حدیث کے مطابق ایسی غفلت کے ساتھ مانگی جانے والی دعا قابل قبول نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو اللہ تعالیٰ غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسری شرط ایک دوسرے کو امر بالمعروف اور نہی المنکر کرتے رہنا، نیکی کا حکم اور نہی المنکر کرتے رہنا، نیکی کا حکم دینا اور گناہوں سے روکنا اسلام کے اہم فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ہے۔ جب لوگ اس میں غفلت برتنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں نازل ہوتا ہے، جس کی لپیٹ میں صرف برے لوگ ہی نہیں بلکہ ان کو نہ روکنے والے بھی آ جاتے ہیں۔ لہٰذا فیصلے کی اس رات میں غفلت میں پڑے رہنا کوئی دانش مندی نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ ساری امت کے لیے اچھے فیصلوں کی خوب دعائیں کی جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی برکت اور رحمت نچھاور کرے۔ آخر میں ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔